بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج میں نبوت کے علم پر بات چیت کروں گا۔ اسلامی عقائد یعنی اسلامک بلیف سسٹم میں سے ایک انتہائی بنیادی عقیدہ اور پرائمری بلیف یہ ہے کہ خالق کائنات نے یعنی کریٹر آف دی یونیورس نے جب اس کائنات کی تخلیق کی، جب اس کا کریشن کیا، تو اس کے بعد انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کے سلسلے کو قائم کیا، پروفٹ ہوڈ کے کنٹینویشن کو قائم کیا۔ یہ نبوت کیا ہے؟ نبوت کا مطلب قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں انسانوں میں سے انتہائی پائس انسان کو، وائز انسان کو سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر اسپیشل کوالٹی پیدا کرتا ہے، ٹیلنٹ دیتا ہے، اور پھر اس مخصوص صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے میسج کو اس چنے ہوئے بندے تک کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ خدا کا اس طرح اپنے بندے تک اپنے میسج کو پہنچانے کو قرآن و حدیث کے مطابق وحی کہتے ہیں، یعنی ریویلیشن، اور ایسے بندے کو پیغمبر اور پروفٹ کہتے ہیں۔ تو اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے باخبر کرنے کے لیے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایک پیغمبر کو، پروفٹ کو بھیجا اور اس کو اپنے علم سے آگاہ کیا، اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کیا، اور پھر اس پیغمبر کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی قرار پائی کہ وہ خدا کی اس میسج کو، خدا کی اس مرضی کو تمام انسانیت تک پہنچا دے۔ پیغمبر خدا سے جو میسج ریسیو کرتا ہے وحی کے ذریعے، لیکن اب جدید دور میں بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، اس سسٹم کو ریفیوٹ کیا اور کہا کہ خدا اور وہ بندہ جو پروفٹ ہوڈ کا کلیم کر رہا ہے اس کے درمیان کوئی ظاہری لنک موجود نہیں ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکیں، جس کا ہم آبزرویشن کر سکیں، لہٰذا ہم اس سسٹم آف نالج کو اور اس وے آف نالج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے وحی، الہام یعنی ریویلیشن، رسالت اور پروفٹ ہوڈ کا انکار کیا۔ لیکن دیکھیں، اس کو جدید تحقیقات اور علم کی بنیاد پر سمجھیں۔ جدید تحقیقات، ماڈرن ریسرچ اور انویسٹیگیشنز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے چاروں طرف ایسے سسٹم آف کمیونیکیشنز موجود ہیں جنہیں ہم نہیں سن سکتے ہیں، جو ہمارے لیے قابل سماعت اور آڈیبل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ان آڈیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وائس کی فریکوینسی انتہائی لو ہے یا پھر انتہائی ہائی ہے۔ عام طور سے انسانوں کی سماعت اور ہیئرنگ کے رینج سے، یعنی ہیومن ہیئرنگ کا جو کامن رینج ہے اس سے اس کی فریکوینسی یا تو بہت ہی ہائی ہے یا بہت ہی لو ہے، یا پھر وہ وائس اتنا فینٹ ہے کہ وہ نارملی انسانوں کے ایئر ڈرم پر اپنا امپریشن نہیں چھوڑ پاتی ہے۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں بہت سارے ڈیوائسز انوینٹ کیے گئے، آلات انوینٹ کیے گئے
जिन्हें हम सुपर सेंसिटिव साउंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस कहते हैं। इन डिवाइसेस में इतनी ताकत होती है कि वो दूर कहीं उड़ रही मक्खियों के उड़ने की और फड़फड़ाहट की आवाज़ और वॉइस को इस तरह रिकॉर्ड कर लेती हैं, इस तरह डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे कि वो खुद हमारे कानों के पर्दे पर उड़ रहे हो। इसी तरह आपको मालूम है कि कायनात के चारों तरफ कॉस्मिक रेज है, तो ये साउंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस कॉस्मिक रेज को भी, कॉस्मिक रेज के आपस के कोलिजन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह हमें ये मालूम हुआ कि हमारी तरफ कम्युनिकेशन के ऐसे बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं जो हमारे लिए इनऑडिबल हैं, जो हमारे लिए नाकाबिल समात हैं, लेकिन मशीनों के लिए वो ऑडिबल है। मशीन उन्हें, डिवाइस उन्हें डिटेक्ट कर लेती है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम और इस तरह की सलाहियत सिर्फ डिवाइस के साथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत है सुनने की जो कॉमनली इंसानों के पास मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर कुत्ते को लीजिए। कुत्ते को क्रिएटर ने बहुत ही सेंसिटिव नोज़ दिया है। वो अपने सेंसिटिव नोज़ के ज़रिया गली से गुज़र चुके जानवरों के स्मेल को भी सूंघ लेता है। कुत्तों के इसी सलाहियत और कैपेसिटी की बुनियाद पर, उनके पावर ऑफ हेयरिंग की बुनियाद पर, कुत्तों के इस पावर को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुत्तों को जासूसी कुत्ता या एस्कॉर्ट डॉग कहते हैं। एस्कॉर्ट डॉग का काम क्या होता है? अगर किसी क्रिमिनल के विजिट का और कमिंग का और किसी तरह के क्रिमिनलिज्म का पता लगाना होता है, तो मिसाल के तौर पर वो एस्कॉर्ट डॉग से उस इलाके को एसएमएल करवाते हैं, वो उस जगह को एसएमएल करवाते हैं। मिसाल के तौर पर दरवाजे का लॉक, उसको एसएमएल करवाते हैं। फिर उस एस्कॉर्ट डॉग को फ्रीली इंसानों की भीड़ में, ह्यूमन क्राउड में छोड़ दिया जाता है। सैकड़ों इंसानों के दरमियान वो एस्कॉर्ट डॉग एग्जैक्टली उसी इंसान को पकड़ लेता है जो इंसान उस मकाम पे पहुंचा होता है। ये कुत्तों की स्मेलिंग पावर है। मौजूदा ज़माने में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है वे ऑफ कम्युनिकेशंस पर। मौजूदा इन्वेस्टिगेशंस रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि इस दुनिया में टेलीपैथी का निज़ाम इन एनिमल्स में मौजूद है। टेलीपैथी एनिमल्स में मौजूद है। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत ही डिस्टेंस और दूरी पर होते हैं, इसके बावजूद वे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इस कम्युनिकेशन और इस वॉइस को कोई दूसरा आदमी यानी इंसान नहीं सुन पाता है। मिसाल के तौर पर फीमेल मौत यानी मादा पतंगा एक ऐसे सिग्नल को इमिट करता है जो दूर बैठे मेल मौत रिसीव करता है, लेकिन इस सिग्नल को कोई दूसरा इंसान नहीं सुन पाता है। अब वो मेल मौत उस सिग्नल को रिसीव करता है और एग्जैक्टली उसी प्लेस पर पहुंच जाता है। इसी तरह देखिए, मेल क्रिकेट यानी झींगर अपने परों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं और इस तरह वो एक वॉइस क्रिएट करते हैं। उस वॉइस को आधे मील तक रात के सन्नाटे में सुना जा सकता है। अब इस वॉइस को दूर बैठी फीमेल क्रिकेट यानी मादा झींगर सुनती है, जो बहुत ही साइलेंट अंदाज में दोबारा जवाब में एक ऐसे सिग्नल को एमिट करती है जिसको दूसरा कोई भी नहीं सुन रहा होता है। मेल क्रिकेट उसको सुनता है और फिर सुनने के बाद उसी डायरेक्शन में सफ़र करता है और फिर एग्जैक्टली अपने साथी के पास पहुंच जाता है।
اسی طرح ماڈرن انویسٹیگیشن نے یہ بتایا ہے کہ کامن گراس ہوپر یعنی ٹڈا کی جو آڈیبلٹی ہے، پاور آف آڈیبلٹی یعنی سننے کی صلاحیت، سماعت کی صلاحیت، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہائیڈروجن ایٹم کے ریڈیکل کے بہت ہی معمولی موومنٹ کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کیسے کیسے کمیونیکیشن کے ویز موجود ہیں۔ یہ اگزامپل تھے ٹیلی پیتھی کے، یعنی دو آرگینزم، دو وجود ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ڈسٹینس پر موجود ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سنانے کے لیے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، لیکن ان وائسز کو، آوازوں کو کوئی دوسرا انسان نہیں سن سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانوں کی جو پاور آف ہیئرنگ ہے، کیپیسٹی آف ہیئرنگ ہے، وہ اس طرح کے اینیمل کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ لیمیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس طرح کے کمیونیکیشنز کو محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اب ان انسیڈنٹس اور ہمارے چاروں طرف ہونے والے ان کمیونیکیشنز پر غور کیجیے کہ اگر ہمارے چاروں طرف ایسے کمیونیکیشنز موجود ہیں جن کمیونیکیشنز کو ہم انسان نہیں سن سکتے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان ہونے والے کمیونیکیشن پر ہمیں کس بات کی حیرت؟ اسی طرح اگر اس دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ہم انسان ایسے ڈیوائسز انوینٹ کریں جن ڈیوائسز کو استعمال کر کے ہم ان وائسز کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیں اور ریکارڈ کر لیں جن وائسز کو ہم اپنے نیچرل ہیئرنگ کے ذریعہ نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو پھر یہاں خدا اپنے مخصوص بندے کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اپنے پروفٹ کو ریویلیشن بھیجتا ہے، تو اس کے ماننے میں ہمیں کس بات کی حیرت ہوگی؟ موجودہ زمانے میں اینیملز کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئے ہیں۔ ان ریسرچ اور تحقیقات سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اینیملز کے اندر حیرت انگیز صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ان کی مائیگریشن کی ہے۔ تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مچھلیوں میں اور پرندوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خوراک یا پھر موسم کی تبدیلی اور اس طرح کے اور نیڈز کے موقع پر وہ ایک پلیس سے دوسرے پلیس کی طرف سفر کرتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں۔ یہاں میں برڈز کا ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایسے برڈز کو مائیگریٹری برڈز کہا جاتا ہے۔ آرنیتھولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پرندوں میں یعنی چڑیوں میں ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اپنے موسم میں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے فیوریبل پلیسز پر مائیگریٹ کرتے ہیں۔ پھر وہاں وہ کچھ دنوں تک رہتے ہیں جب تک کہ ان کا جو کہہ سکتے ہیں نیٹو پلیس اور پرانی جگہ فیوریبل نہ ہو جائے، اور جب وہ فیوریبل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ وہاں واپس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روس اور یورپ کے دوسرے ٹھنڈے علاقے سے یہ مائیگریٹری برڈز ضرورت کے موقع پر سفر کرتی ہیں اور ایشیا اور افریقہ کے ڈیفرنٹ پلیسز پر پہنچتی ہیں۔ جب یہ سفر کرتی ہیں تو ان کو 3 بڑے سمندروں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیسپین سی، بلیک سی اور میڈیٹرینین سی۔ آرنیتھولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مائیگریٹری برڈز ان 3 بڑے سمندروں کا سفر کرتے ہوئے انتہائی کامیابی کے ساتھ ہم اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کا یہ مائیگریشن پرپس لیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی یہ اڑان اور پرواز انتہائی بامقصد اور انتہائی ویل ارینجڈ وے میں اور ویل ڈیفائنڈ وے میں ہوتا ہے۔ مائیگریٹری برڈز کی اس صفت نے موجودہ زمانے میں سائنٹسٹوں کو
اور علم کے جاننے والوں کو چونکا دیا ہے۔ آج کا انسان حیرت زدہ ہے کہ کس طرح مائیگریٹری برڈز اتنی زیادہ صحت اور ایگزیکٹنس کے ساتھ اتنی لمبی دوری اور اتنے لمبے ڈسٹنس کو طے کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے، اب آرنیتھولوجسٹ یعنی آرنیتھولوجی کے سائنٹسٹ اس کے لیے جو جواب دیتے ہیں کہ یہ آخر کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ مائیگریٹری برڈز جو وے اختیار کرتی ہیں وہ وے اتنا ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ سمندروں کے اوپر اڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ کم سے کم ڈسٹینس کو طے کرتی ہیں۔ وہ سمندر کے اوپر ایسے راستے کو پکڑتی ہیں جو راستہ ان کے کم سے کم انرجی کو خرچ کرے۔ تو آخر اتنا زیادہ ایگزیکٹنس کیسے ممکن ہے؟ تو آرنیتھولوجسٹ یہ جواب دیتے ہیں، یعنی ماہر طیور، کہ برڈس نے، مائیگریٹری برڈس نے اپنے اندر اس طرح کی صلاحیت کو ایوالو کیا ہے کہ وہ اس طرح کی جرنی کو انتہائی ایگزیکٹنس کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے جب اس پر آپ غور کریں گے تو اس طرح کے دعوے آپ کو صرف اور صرف الفاظ معلوم ہوں گے، کیونکہ سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ واقعتاً برڈس نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرینڈ کیا ہے، اس طرح ڈیولپ کیا ہے۔ اب اس پر غور کرنے سے ہمارے سامنے 2 پوائنٹس آتے ہیں۔ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ مانیں کہ ان مائیگریٹری برڈس اور ایسے مائیگریٹری فشز کے پاس جغرافی کا نالج ہے، وہ راستوں سے پوری طرح واقف ہیں اور اویئر ہیں، وہ پوری جغرافی کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس طرح وہ اپنا یہ سفر کرتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ نہیں بتا پاتی ہے کہ واقعتاً مائیگریٹری برڈس کے پاس جغرافی کا ایسا کوئی علم موجود ہے۔ دیکھیے، آج ہم ایک انسان جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں سے دلی جاتے ہیں، تو ہم میں سے صرف وہی انسان یہاں سے دلی جانے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، جو دلی کے روٹ سے واقف ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان ہماری فیملی میں، ہمارے آس پاس دلی جانے کے روٹ کو نہیں جانتا ہے، تو ہم ایسے آدمی کو تن و تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ہم روٹ کو جانتے کیسے ہیں؟ ہم اس کو اپنے کالجز میں اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کا روٹ کیا ہے۔ تو ہمارے جاننے کے یہ سورسز ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بھی نہیں بتاتی ہے کہ چڑیوں کے پاس ایسے کوئی سورسز بھی موجود ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ان مائیگریٹری برڈس کو کوئی رہنمائی، ایکسٹرنل گائیڈنس ملتی ہے، باہر سے کوئی رہنمائی ملتی ہے، کوئی ایکسٹرنل ریموٹ کنٹرول موجود ہے جو ان پرندوں کو انتہائی ایگزیکٹنس کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں ٹیلی پیتھی اور کلیئر ووئنس، ٹیلی پیتھی اور کلیئر ووئنس کہتے ہیں غیب دانی کو، اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوا ہے، اور ان ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ جانوروں تک بھی لمیٹڈ نہیں ہے، کہ جانوروں میں ٹیلی پیتھی کا سسٹم موجود ہے، یا پھر مائیگریٹری برڈز اس طرح کا سفر کر لیتی ہے وغیرہ۔ خود انسانوں کے اندر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت پوٹینشیلی موجود ہے، اور انسان اس چیز اگر وہ صلاحیت ڈیولپ کر لے تو وہ دور کہیں بیٹھے انسان پر دور ہی بیٹھ کر اپنے اثر کو ڈال سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کلیئر ووئنس اور ہپنوٹزم کو جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہپنوٹسٹ دور بیٹھ کر کسی دوسرے انسان کے اوپر بغیر کسی ایکسٹرنل لنک کے اپنا امپیکٹ ڈال دیتا ہے، دور بیٹھ کر اپنے سامنے والے بندے کے اوپر بغیر کسی ایکسٹرنل لنک کے
اس پر نیند طاری کر دیتا ہے، اس کے دماغ میں وہ بات ڈال دیتا ہے جو ہپنوٹسٹ خود چاہتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ بولتے ہوئے آدمی کی زبان پر وہ الفاظ وہ اثر انداز کر دیتا ہے جو الفاظ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکل جائے۔ ایسی تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود ہمارے لیے اس بات کے مان لینے میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ خدا اپنے مخصوص بندے کے ساتھ اس طرح کے ٹیلی پیتھی کا نظام رکھتا ہے۔ خدا اپنے مخصوص بندے کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کو پروفٹ ہود کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اور پھر اپنے پروفٹ کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس میسج کو تمام انسانیت تک پہنچا دو۔ اگر ہم موجودہ زمانے میں اینیملز میں موجود ٹیلی پیتھی کو اور ہم ایسے تمام سسٹمز کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خود کریٹر آف دا یونیورس بھی ایسے نظام کو یہاں چلا رہا ہے۔ تو موجودہ علم کی روشنی میں ہمارے سامنے نبوت کا علم بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔